السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بیل۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیل اور کچھ اناج کے دانے بھیجے اور انہیں زراعت کا علم سکھایا تاکہ وہ زمین پر کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے غذا حاصل کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے وہ اناج کے دانے زمین پر بکھیر دیے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے بیلوں سے ہل چلانا چاہا تو بیل کجی کرنے لگے، مطلب بیلوں نے ہل چلانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو چھڑی ماری تو بیل کہنے لگا، اے آدم، اب مجھے کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھ میں عقل ہوتی تو کبھی جنت سے نہ نکالے جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ بیل چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیلوں نے مجھے باتیں سنائی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تک آپ رنج و غم برداشت نہیں کرو گے کبھی نعمت حاصل نہیں کر سکو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری بار بھی ہل چلانا چاہا تو بیلوں نے ہل چلانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر چھڑی سے بیل کو مارا۔ بیل آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے اور پھر بیل چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیلوں نے اللہ پاک سے میری شکایت کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے بیلوں کو مارتے رہیں گے تو کبھی بھی اناج حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں پیار اور محبت کا مظاہرہ کریں تبھی بیل آپ کی بات مانیں گے۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا، دوبارہ وہ آپ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جنت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب ایسا مت کرنا ورنہ آپ نعمت کو حاصل نہ کر سکو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی کیا اور پیار سے بیلوں سے کام لیا تو بیلوں نے ہل جوتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کی۔ تو 7 منٹ کے اندر ہی وہ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کو کھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسے گندم نہیں کھا سکتے، پہلے گندم کو توڑیں، پھر اسے پیس کر باریک کریں، اس کا خمیر بنائیں اور پھر وہ کھانے کے قابل ہوگی۔ حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کی اور جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر گندم سے آٹا پیس کر آٹا بنایا، اس کے خمیر سے روٹی بنا کر آگ پر سینکا تو وہ کھانے کے قابل ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کھانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ ابھی کچھ نہ کھائیں، آپ روزے سے ہیں، جیسے ہی سورج ڈھل جائے گا تو آپ کھانا شروع۔ اور گندم سے بنائی گئی یہ پہلی روٹی تھی۔ اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو ستانے والے کبھی بھی خوشی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، ہمیشہ غم، رنج و الم ہی ان کا مقدر رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔